السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی 39 ہم لفظی و با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا، کفر اختیار کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم ہیں فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے مومنین کا ذکر ہوا تھا، اب کفار کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر چیز کا علم یا پورا علم اس کی ضد سے ہوتا ہے، کیونکہ عربی مقولہ ہے کہ تورد الاشیاء باضدادہا، کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے گرمی سردی، دھوپ چھاؤں، دن رات۔ تو ایک چیز کی جب ضد بیان کی جاتی ہے تو اس کی صحیح طرح واضح پہچان ہو جاتی ہے یا اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے مومنین کا ذکر تھا، اب کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے اس جماعت کا ذکر ہوا کہ جو جنت میں واپس آنے والی ہے، دنیا میں بھیجے جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اب ان کا ذکر ہوا کہ جو وہاں پر جائیں گے لیکن جنت میں واپس نہیں آئیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے جنت کے پہچاننے والے اعمال کا ذکر ہوا تھا، یا جنت میں پہنچنے والے اعمال کا ذکر ہوا تھا۔ اب ان کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جنت سے محروم کرنے والی چیزوں کا تذکرہ یہ ہے، یا دوزخ میں جانے والے اعمالوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہیں، تاکہ ان کاموں سے بچا جائے اور آدمی جو ہے وہ دوزخ سے مرحوم رہے، کیونکہ وہ علاج تھا اور اس کا پرہیز جو ہے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اگر تم نے علاج کرنا ہے کہ دوزخ سے بچنا ہے تو اس کا پرہیز یہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں ہے، اس میں ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے دوزخی وہ ہیں جن کے پاس کسی نبی کی دعوت و تبلیغ پہنچی، انہوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہ جو ہے وہ دوزخی ہیں۔ لیکن جس بندے تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں اور اس نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہی نہیں، کسی نشانی کا انکار ہی نہیں کیا، تو وہ دوزخی نہیں ہے، بشرط یہ کہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو، یا یہ مانے کہ اللہ ہے۔ اور آج کل کئی مولوی صاحبان لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کافر اور دوزخی تھے۔ توبہ توبہ، العیاذ باللہ۔
قرآن آپ کے سامنے ہے، کسی کے جہنمی ہونے کے لیے شرط یہ لگائی ہے قرآن نے کہ اس کو کسی نبی کا پیغام پہنچا ہو۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ اور سیدنا طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کس نبی کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی؟ کیا انہوں نے کسی نشانی کو جھٹلایا تھا؟ جب ان تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، انہوں نے کسی اللہ کی نشانی کو نہیں جھٹلایا، تو وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہی مضمون کہ جس تک کسی نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو، اس نے اللہ کی نشانی کو نہ جھٹلایا ہو، تو وہ موحد مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اب یہی مضمون قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات سے جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 15 میں الحمدللہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول بھیج نہ لیں اتنی دیر تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ کوئی بھی مستحق عذاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے پیغام کا انکار نہ کرے۔ اب اس آیہ کی روح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی نبی کا پیغام نہیں مانا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک ان تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ سرکار کے والدین جو ہے وہ دوزخی نہیں ہیں۔ اب کوئی بھی اس آیت کی روح سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تک جو ہے وہ پیغام پہنچا ہے یا انہوں نے کسی نشانی کا انکار کیا ہے۔ دوسری دلیل قرآن سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا یاسین، اے سوہنے شاہ جی، اے سونے سید، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں کی جماعت میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ غالب رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب اس آیے میں غور فکر کیا جائے، پتہ چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں جس کے باپ دادا کو ابھی تک نہیں ڈرایا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں۔ اور اللہ کا قانون ہے، اللہ جب تک رسول نہ بھیجے اس وقت تک کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا نہیں۔ تو میرے بھائی بچ جا، بڑی بارگاہوں پر ہاتھ نہ ڈالا کر۔ کیا تیرے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ معاذ اللہ نبی کے والدین ایمان والے نہیں تھے؟ توبہ کر، ورنہ قانون یاد رکھ، قرآن ایک طرف اور صحیحین کی متفق علیہ حدیث یا روایت دوسری طرف، تو صحیحین کی متفق علیہ روایت بھی قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو ہم ترجیح قرآن کو دیتے ہیں، اور ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں کسی راوی سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہم وہ نہیں کہ راوی کو سر پر بٹھا لیں، راوی کو غلط کہنا آسان ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر تانا زنی کرنا یہ کتنا بڑا اور مشکل کام ہے۔ تو ہم قرآن کی آیت پر ایمان لے آئیں گے، قرآن کی تصدیق کریں گے، اور ایسی روایت کو جو ہے وہ ہم اس میں کہیں گے کہ اس کے راوی سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 46۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کو تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، اس امید پر کہ یہ نصیحت پکڑے۔
اب مکہ مکرمہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ ایسے لوگ جن تک کسی نبی کی دعوت و تبلیغ نہیں پہنچی انہیں اصحاب فترت کہتے ہیں یا وہ اصحاب فترت کہلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فترتم بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال زمانہ فترت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ جبکہ پورے 600 سال کسی نبی کی دعوت و تبلیغ نہیں تھی تو سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ نے انکار کس کا کرنا تھا؟ اب آئیں آیت نمبر 4 کی طرف۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھ اور ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان رہے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ ان میں انہی مسلم گروہ میں سے ایک شان والا رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور پختہ علم سکھائے اور انہیں پاک بھی کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 پڑھی۔ اب یہاں پہ جو آیت میں ہے انت السمیع، تو یہ سمیع کا لفظ قبول کرنے کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پتہ چلا قرآن میں کہیں کہیں سماع قبول کے معنی بھی آتا ہے۔ اب اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ اس مقام پہ ہوگی، یعنی سماع موتا کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ اس وقت میں بیان کیا جائے گا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں 7 آدمی مسلمان رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ زمین پر 7 افراد ایسے موجود رہے جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں سے مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ اس روایت کو در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوا یا کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں 7 آدمی مسلمان رہے، تو اس کی وجہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہماری اولاد میں ایک گروہ مسلمان رہے، اور آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، میں توبہ کی نسبت، یہاں پہ جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو مطلب یہ ہے کہ مالک تو غضب سے رحمت کی طرف متوجہ ہو، لیکن اگر توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف رجوع کرے۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ وہ شان والا رسول ہماری اولاد کے مسلم گروہ میں بھیج، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان گروہ میں بھیجا ہے، اور آپ کے والدین بھی انہی 7 جو مسلمانوں کا گروہ باقی رہا اسی میں سے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تو عظمت تب ہی بنتی ہے کہ جب دعا قبول ہو چکی ہو۔ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ابی منجدل فی طینتہ ساخبرکم عن ذلک انا
दअवत अबी इब्राहीम व बशारत ईसा व रुया उम्मी आमिनत अल्लती रअत व कज़ालिक उम्महातुन नबिय्यीन यरैना व अन्न उम्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअतहु लहू नूरन अदाअत लहा कुसूर अश-शाम सुम्मा तला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। तर्जुमा इसका ये है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में ख़ातमुन नबिय्यीन था जब मेरे बाप यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार हो रहा था। मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक़ बताता हूँ कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तो पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ यानी उनकी दुआ कबूल हुई। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी माँ का वो नज़ारा हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा, जो सब नबियों की माएँ देखती हैं। हज़रत अरबाज़ फरमाते हैं, बेशक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने आपकी विलादत बासादत के वक्त एक नूर देखा जिसकी वजह से उनके लिए शाम के महल्लात रोशन हो गए। और हज़रत अरबाज़ ने फरमाया, अगर ये मसला कुरान में देखना हो तो आओ मैं तुम्हें कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। फिर आपने ये आयत मुबारक तिलावत की, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपना मीलाद बयान कर रहे हैं कि मैं अपने अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, यानी दुआ कबूल हुई तो मैं आया हूँ। तो हज़रत ईसा की बशारत हूँ और अपनी माँ का वो नज़ारा हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा कि एक नूर चमका जिसकी वजह से उनके लिए शाम के महल्लात रोशन हो गए। अब इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस को बयान करते हुए फरमाते हैं, ये हदीस सहीउल अस्नाद है और हाफिज़ ज़हबी भी इस पर सही की मोहर जो है वो सबत करते हैं। याद रहें, जब तक इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह किसी हदीस को सही कह दें तो वो उलमाए मुहद्दिसीन के नज़दीक सही नहीं होती जब तक उस पर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहर सबत ना हो जाए कि यह सही है। अगर इमाम हाकिम की किसी हदीस पर सही की सनद है यानी सही का हुक्म लगा हुआ है और उस पर इमाम ज़हबी भी कह दें कि यह सही है तो वो इंदल मुहद्दिसीन जो है वो सही मानी जाती है। अब यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होना इस बात की दलील है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में से होकर जलवा फरमा हुए वो काफिरों का गिरोह नहीं था बल्कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुसलमान गिरोह था। अब पांचवी दलील भी सुन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु मिन खैरि कुरूनी बनी आदम करनन फकरना, मैं हर ज़माने में बनी आदम के बेहतरीन लोगों में मबूस हुआ हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो नबी करीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में जलवा फरमा थे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के लोगों में बेहतरीन थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने के लोगों में बेहतरीन थे। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आए तो आप भी अपने ज़माने के लोगों में बेहतरीन थे। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन लोगों में होते हुए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा में तशरीफ़ फरमा हुए। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और हज़रत सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भी अपने ज़माने के बेहतरीन लोग थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या काफिर और मुशरिक बेहतर हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। और अल्लाह क्या फरमाता है, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबकुम, मोमिन भले ग़ुलाम ही क्यों ना हो वो उस मुशरिक से कहीं बेहतर हैं जो मुशरिक तुम्हें भला लगता है। तो पता चला बेहतर वो हैं जो मुसलमान हैं। पता चला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम के वालिदैन करीमैन जन्नती हैं क्योंकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेहतरीन फरमा रहे हैं। कोई भी काफिर या मुशरिक बेहतर या बेहतरीन नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन बेहतरीन थे। अब यहाँ पे आपके सामने ये एक दलील और बयान की जाती है कि सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा मुवहिदा थी। सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने शोहर नामेदार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम के अब्बा जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के बाद मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ वापस जा रही थी। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 6 साल है। हज़रत सैयदा आमिना ने अपने
درخت جگر کو اپنے سینے پر لٹایا اور نصیحت فرمائی فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ۔ اے پیارے بیٹے، تو اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا، تو حلت والی زمین اور حرمت والی زمین یعنی پورے روئے زمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ دین ابیک البر ابراہیم۔ پیارے بیٹے، تو سچائی اور اسلام کے ساتھ بھیجا جائے گا، اسلام تیرے نیک دادا ابراہیم کا دین ہے۔ فاللہ انہاک عن الاصنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ فرمایا بیٹے یاد رکھنا، اللہ نے تجھے ان بتوں کے ساتھ پیار کرنے سے روکا ہے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر کہیں ان بتوں کی تعظیم نہ کرنے لگ جانا۔ پھر فرمایا ہر زندہ مرنے والا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر زندہ جو ہے وہ مرنے والا ہو جائے گا، ہر بوڑھا فنا ہونے والا ہے۔ مجھے بھی موت آنی ہے لیکن میرا ذکر فنا نہیں ہوگا، میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں خیر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے ایک انتہائی طاہر مطہر کو جنم دیا ہے۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مقدس ہو گیا۔ اس کو خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں چند فائدے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں ہے، یعنی انسان مومن ہوگا یا کافر، یہ ناممکن ہے کہ نہ مومن ہو نہ کافر ہو، کیونکہ اس آیت میں انسانوں کی دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا منافقین تو کافر ہیں اور مسلمانوں کے بچے مومن، کفار کے بچے شرن کافر، عند اللہ رب جانے کہ وہ ہیں یا نہیں، لیکن شرن دنیا میں کافر ہیں۔ دوسرا یہ کہ دوزخ اور جنت کے علاوہ کوئی مستقل جگہ نہیں، اعراف ایک عارضی مقام ہے، وہاں پہ لوگ کچھ عرصہ ٹھہریں گے لیکن پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہی ہے۔ جیسے منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ عارضی ٹھکانہ ہے، اسی طرح مقام اعراف بھی عارضی ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ دل کا کفر اور زبان کا انکار دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ یہاں پہ کفرو اور کذبو کی ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے۔ چوتھا یہ کہ دین کی کسی یقینی بات کا انکار در حقیقت اس کی ساری باتوں کا انکار ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا آیاتنا۔ پانچواں یہ کہ ایمان کی طرح کفر میں بھی زیادتی کمی ہونا ممکن ہے، یعنی سارے قرآن پاک کا منکر اور ایک آیت کا منکر یا صرف قیامت کا منکر پورا کا پورا جو ہے وہ کافر ہے۔ ان میں کوئی آدھا یا چوتھائی کافر نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں ہر کافر کی ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے۔ ہاں ایمان کی طرح کفر کے بھی چند عارضی مرتبے ہیں، جیسے بعض سخت کافر ہیں، بعض ہلکا کافر ہیں، اور بعض جو ہے وہ دوزخ کے لحاظ بھی کوئی کم درجے میں ہوگا جہاں پہ کم عذاب ہوگا، اور کوئی ایسے درجے میں ہوگا جہاں بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص تک اسلامی احکام نہ پہنچے ہوں اس کے لیے صرف اللہ کو ایک ماننا کافی ہے۔ اگر وہ موحد ہو جائے تو مومن ہوگا، نہ کہ کافر، کیونکہ کفر کے معنی ہے انکار، اور انکار بغیر خبر کے نہیں ہو سکتا، اور نہ بے خبر کو منکر کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ موحد تھے اور اسلام کی تشریح لانے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اب مکمل ہو چکی ہے، اگلی آیت میں انشاءاللہ بنی اسرائیل کے واقعات وغیرہ شروع ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی آیت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔